القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تحقیق کے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی توحید پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور بشارت سن لو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے آخرت میں وہ نعمتیں ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں وہ نعمتیں ملے گی جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم،
جنت میں ہر جنتی اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ میزبان ہوں گے۔ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اس اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، وقال، اور کہے، من المسلمین، میں مسلمان میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، دفع کیجئے اس کے ذریعے جو بہتر ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو فوراً وہ آدمی آپ کا اور اس کے درمیان عداوت کی، وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ پکا دوست ہے۔ قرآن کریم تا قیامت ساری کائنات کے لیے اللہ تعالی نے دستور عمل، مقصد حیات، مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، ساری کائنات مل کر قرآن تو کیا قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بقول قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو کھڑا کیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی مومنین کے ایمان کی بقا کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ انیس سو سینتالیس میں ہندوستان کی آزادی کا 1947 کے وقت آزادی کی جو تحریک چلی، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے 52,000 علماء شہید ہوئے۔ 16-17 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ایک ایک دن میں کئی دنوں تک 500 علماء کو ہینگ کیا جاتا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے اس ہندوستان کی دھرتی کو پانی کے قطرات کی ضرورت پڑی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے خون کے قطرات کو پیش کیا ہے، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ ملفوظ نقل کر دوں جو حضرت نے دہلی جامع مسجد کے صحن میں کہا تھا، کھلونا سمجھ کر جلا مت دینا، ہم بھی کسی کے بنائے گئے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو ان انگریزوں نے تحریک چلاتے ہوئے پالیٹکس مالٹا کی جیل میں جب ڈالے،
4 سال مالٹا کی جیل میں مقید رہے، رہائی ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے۔ عوام اور خواص کا مجمع تھا، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، طلباء کا مجمع تھا۔ اس وقت حضرت کی عمر 86 سال کی تھی۔ بیان کے دوران میں حضرت نے ایک بات کہی، 4 سالہ مالٹا کی جیل گزارنے کے بعد میری رہائی ہوئی۔ 4 سال میں نے مالٹا کی جیل میں جو کاٹے ہیں، ان انگریزوں سے 2 سبق میں نے سیکھے ہیں۔ پہلا یہ تو ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی گراوٹ، تباہی، بربادی کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ختم ہو چکا۔ اور نمبر 2، آپس کے تنازع، تضاد، جھگڑے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس کے اختلافات کو چھوڑ دو، ورنہ مرحوم اقبال کا وہ قول لندن کی برفیلی دھرتی پہ حضرت نے کہا تھا، سمجھو نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا وہ ملفوظ نقل کر دوں، حضرت نے فرمایا پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو 3 انعامات سے مالا مال کریں گے۔ پہلا انعام تو یہ ہوگا تفکرہ، ٹینشن کی بیماری سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا دنیا سے رخصت ہوگا، عالم برزخ میں پہنچے گا، ہزاروں من مٹیوں کا ڈھیر قبر پر ہوگا، ان کا بدن، ان کا جسم قبر کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک نہیں بنے گی، کیڑوں کی غذا بننے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ موت تک ان کی عقل کو بستر موت تک سلامت رکھے گا۔ دنیا میں ایک مسلمان چلتا پھرتا فرعون کا نام لیتا ہے، قارون کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے، ابو لہب کہتا ہے، سیبہ، عتبہ، عتیبہ، عقبہ ابن معیط، ولید بن مغیرہ کا نام لیتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے دشمنان اسلام کا نام آتا ہے، دشمنان اسلام کے نام پر بھی اللہ ان کو ثواب دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تلاوت کی ابتدا میں تعوذ اور تسمیہ کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر علماء نے مختلف وجہیں لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کے ذریعے تلاوت قرآن کرنے والا اللہ کو یہ اپیل کر رہا ہے، اللہ اس مقدس قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، جس مقدس قرآن کی تلاوت کے درمیان شیطانی خیالات سے تو میری حفاظت فرما۔ قرآن پاک کی 24ویں پارے کی آیت حامیم سجدہ،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں 2885 مرتبہ یا 86 مرتبہ یا 80 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اس آیت قرآنی کے شروع میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا، واللہ مربی عالم۔ رب یہ اللہ کی صفت ہے۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ رب یہ مصدر ہے، اور مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ صفت رب پر بات آئی تو اس پر ایک بات اور عرض کر دوں۔ غار حرا کے موقع پر جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، عرش بری کا نمائندہ جبرائیل علیہ السلام، جس کو قرآن نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الروح الامین کہا، جس کو قرآن نے کریم کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی بواسطہ جبرائیل مقام غار حرا پر اقرا بسم ربی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا، اقرا بسم ربی۔ رب تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہ بنا۔ قرآن کو چھوڑ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ اور استدی نہ کیا۔ اللہ حکیم ہے، حاکم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے بڑھ کر حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے شریعت کا علوم آپ کے علوم میں موجود۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ابتدائی مرحلے میں مادر بطن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا تھا۔ اس پر اللہ کی ایک حکمت تھی کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے
اور بولنا سیکھتا ہے تو بچے کی زبان سے سب سے پہلے ابا کا نام نکلتا ہے۔ اللہ کی غیرت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی بولے، اس کی جگہ ان کی زبان پر اب کے بجائے رب کا نام نکلے۔ امی تھے، تربیت ایسی فرمائی کہ شاعر نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، وہ بجلی کا کر کاٹا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محمد کی اطاعت جس دل میں نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، جس دل میں عقیدت محمد نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے عرش پر اپنے محبوب کا جو نام رکھا ہے احمد رکھا۔ دادا عبد المطلب نے نام کا انتخاب کیا محمد۔ ضیاء الرحمن فاروقی اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ محمد احمد میں کیا فرق؟ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو 1947 کی آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے، اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے بھرپور فرمائے۔ ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو ڈالا، گلاب کا پودا بویا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کسی اور پھول کو نہ بویا، گلاب کے پودے کو بویا؟ حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن میرے آقا کے جسم سے نکلنے والا وہ پسینہ گلاب کے مشابہ تھا۔ یہ عشق رسول کی بات۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ پورے قرآن میں 300 مقام پر اللہ تعالی نے اپنی صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا، اور پورے قرآن میں 2886 مقام پر یا 85 مقام پر لفظ اللہ کو بیان کیا۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے سوا اللہ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ حدیث پاک میں
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا، بے شک اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ لفظ اللہ واجب الوجود ہے، لفظ اللہ واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آیت قرآنی میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، واجب الوجود ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے یا ایسی موجود شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا عدم نیستی محال ناممکن ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ تو ایمان ہوا۔ آگے فرمایا ثم استقاموا، مومن ایمان پر جمع رہا۔ ایمان توحید، جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ کو اپنا رب یقین کیا اور اس کا اقرار بھی کیا تو یہ تو ایمان ہوا۔ ثم استقاموا کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہی عمل صالح ہوا۔ تو آیت کے شروع میں ایمان اور عمل صالح جمع ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق انسان کے اعمال بالجوارح کے ساتھ۔ تمام امور کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ وحی کی صداقت سے اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس تعلق کا اظہار ایمان اور اعمال سے ہوگا۔ گویا کہ ایمان روح ہے اور اسلام بدن ہے۔ ایمان ایک حقیقت ہے اور اسلام اس کی صورت ہے۔ ایمان ایک جڑ ہے اور امور اسلامی اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان ہی وہ اصل حقیقت ہے جس کی وجہ سے تمام امور غیب پر بلا حجت یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر صاحب مشکات نے ایمان کی بحث کو مقدم کیا۔ بعد الموت جنت کا فیصلہ ایمان پر ہوگا۔ جنت کے درجات کا فیصلہ انسان کے اعمال صالحہ پر ہوگا۔ کفر پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، برے اعمال پر، اعمال بد پر۔
اخلاق رذیلہ پر جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ تفسیر رازی میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک بندہ قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، دولت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن وہ بندہ حالت سجدے میں دولت ایمان پر کما حق واللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر دولت نہ آئی ہو نہ آئے گی۔ ایمان اتنی بڑی دولت۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کتاب الایمان کی تشریح کرتے ہوئے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح کے مجموعے کا نام۔ فقی ابو القاسم سمرقندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کوئی گناہ وہ بھی ہے جن کی وجہ سے بستر موت پر سلب ایمان کا خطرہ ہو؟ حضرت نے فرمایا 3 گناہ وہ ہے جن کی وجہ سے بستر موت پر سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کا دیا ہوا ایمان، اس پہ شکر ادا نہ کرنا۔ نمبر 2، خاتمہ میں فیل ہونے کی فکر نہ کرنا۔ نمبر 3، کسی پر ظلم کرنا۔ پہلے فرمایا فقی ابو القاسم سمرقندی رحمت اللہ علیہ، اللہ کا دیا ہوا ایمان، اس پہ شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ چاہتا تو غیروں کے گھر میں مجھے اور آپ کو پیدا کرتا، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے بنتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے دولت ایمان نصیب فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک کی وہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمارے اکابرین علماء امت مفکرین رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بحیثیت متہجد کے تہجد میں ہمارے اکابرین علماء امت یہ دعا کرتی، اللہ علم دے تو عمل دے، دولت دے تو ہدایت دے، اولاد دے تو نیک دے، روزی دے تو برکت والی، لباس دے تو عزت والا، مکان دے تو راحت والا، زندگی دے اسلام والی، اور موت دے تو ایمان والی۔ تو فقی ابو القاسم سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سے پوچھا کیا کوئی گناہ وہ بھی ہے جن کی وجہ سے سلب ایمان کا خطرہ ہو؟ حضرت نے فرمایا اللہ کا دیا ہوا ایمان، اس پہ شکر ادا نہ کرنا۔ نمبر 2، موت کے بستر پر خاتمہ میں فیل ہونے کی فکر نہ کرنا۔ نمبر 3، ظلم کرنا۔ میرے بھائیو، ساری کائنات اگر کفر سے بھر جائے اللہ کائنات کے نظام کو چلائے گا، لیکن ظلم سے بھر جائے اللہ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ قرآن نے کہا انا اعتدنا للظالمین نارا، ظلم کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگوں کے انگار اللہ نے تیار کر رکھے۔
وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کا نہ دنیا میں کوئی معاون مددگار ہوگا نہ آخرت میں کوئی مددگار ہوگا۔ حجاج بن یوسف کے باب میں لکھا ہے جس نے بغیر قصور کے 1,20,000 مسلمانوں کو شہید کیا، بستر موت پر پڑا ہوا تھا، ہمیشہ پیٹ میں درد رہتا تھا۔ حجاج ماہر طبیب کو بلایا، عامل کو بلایا، عامل نے آ کر جنتر منتر کرتے ہوئے گوشت کا وہ بوٹی کا لوتھڑا حجاج کے پیٹ پہ لگایا، چند منٹوں میں اس کو نکالا تو جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ حجاج کے حالات میں لکھا ہے بستر موت پر ان کی سردی ختم نہیں ہو رہی تھی، ٹھنڈ لگتی تھی۔ سخت سردی کے زمانے میں اپنے ہاتھوں کو آنکھ کے انگاروں پر رکھتا تھا، پھر بھی ان کی ٹھنڈی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ شاعر نے کہا ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، مت ستا ظالم مت کسی کی آہ لے، دل کے ہلنے سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر مومن ایمان پر جمع رہا، سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مانا اور زبان سے اقرار کیا، یہ تو ایمان ہوا۔ آگے فرمایا ثم استقاموا، پھر ایمان پر جمع رہا، یہ عمل صالح ہوا۔ تو ایمان اور عمل صالح جمع ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جہاں مومنین کو للکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں آمنو والی جتنی بھی آیات شریفہ ہے ان کا نزول بتا رہا ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور کفرو والی جتنی بھی آیات ہے ان کا نزول غالباً یہ بتا رہا ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آیت قرآنی میں کہ مومن ایمان پر جمع رہا اور ثم استقاموا کی تفسیر عمل صالح سے کی ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو اعمال صالحہ کرو، اچھے کام کرو۔ اعمال صالحہ یہ ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہے اور تقوی ایمان کا فاؤنڈیشن ہے۔ 1996 میں 1996 میں بفضل اللہ تعالی بتوفیق اللہ تعالی دعوت و تبلیغ کے میدان میں لگنا ہوا۔ 1 سال کے لیے اللہ نے قبول کیا تھا۔ سال کا آخری چلہ مہاراشٹر میں پونا کی دھرتی کے اوپر حضرت مولانا محمد یونس صاحب پونا والے مبلغ اعظم مفکر اسلام کے پاس ہم نے گزارا۔
جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد حضرت کا بیان پونا کی جامع مسجد میں ہو رہا تھا. حضرت نے بیان کے دوران میں ایک بات کہی تھی کہ مومن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے تو مومن کے عمل صالح کی برکت سے انشاءاللہ ان کی 7ویں نسل میں ولی کامل بھی پیدا ہوگا. اور پھر حضرت نے فرمایا مومن ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں گناہ والے کام کرتا ہے، اعمال بد کا شکار رہتا ہے. ایک گناہ کی نحوست سے اس مومن کی 7ویں نسل میں کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ کہا اے ایمان والو اعمال صالحہ کرو، اچھے اعمال کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ایمان پر جمے رہے، ثم استقاموا، استقامت ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ایک دعا یہ بھی کرتے اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامہ مع المتقین مع الایمان. یا اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر موت دیجیے میدان قیامت میں. واحشرنا یوم القیامہ مع المتقین مع الایمان، متقین اور اہل ایمان کی جماعت میں ہمارا حشر کیجیے. ثم استقاموا، استقامت کی ایک تفسیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ المشائخ قطب عالم بدر الابدال شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ایک استقامت 100 کرامتوں سے بہتر ہے. کرامت یہ ولی کی سند ہے اور معجزہ یہ نبی کی سند ہے. استقامت کی تفسیر یار غار، رفیق سفر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی کہ استقامت کی آپ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ وہ صدیق اکبر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، صدیق اکبر کا ایمان اگر ایک پلے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان کا پلہ نیچے جھکے گا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر نے وہ رات گزاری ہے غار ثور میں، اگر میں مجھے دے دے تو میں راضی ہو جاؤں گا. قبائل عرب نے بل بلانے والی طاقتوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھٹکارا تھا. صدیق اکبر نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تھا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے اے میرے صحابہ، میرے اوپر تم میں سے جس کے احسانات تھے ان کے احسان کا بدلہ میں دے چکا، الا کہ صدیق اکبر ان کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے میدان میں اپنے ہاتھ سے چکائے گا. ابو داؤد شریف کی روایت پر راوی کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. علماء کرام جانتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن نے نقل فرمائی، ان معی ربی سیہدی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ معی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور غار ثور کے موقع پر جب کفاروں نے تعاقب کیا تھا، فالو کیا تھا، پیچھا کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے کہ نہ رہے باس نہ بدے باسری، بھائیو وہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ صدیق اکبر نے غار ثور کے تمام سوراخوں کو بند کیا، الا ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے۔ صدیق اکبر کی گود وہ تھی کہ جہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ آپ کو نیند آ گئی، زہریلے جانور نے ڈنک مارا، زہر سرایت کر گیا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کی عشق کا یہ عالم تھا، اپنے ران کو نے ہلایا، فرمایا تکلیف منظور ہے، نبی کی نیند اگر بگڑ جائے یہ صدیق کو منظور نہیں۔ علماء نے لکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بیدار ہوئی، جاگ گئی۔ آپ نے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ میں یا رسول اللہ کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈنک مارا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو لیا اور اس جگہ کے اوپر لگایا جہاں پر زہریلے جانور نے ڈنک مارا تھا۔ صدیق اکبر کا بیان ہے لعاب مبارک کا لگانا تھا، اسی وقت میری تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ تو غار ثور کے موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل قریب میں کھڑے ہیں، اسلحہ سامان لے کر مٹانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ اذ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں واحد متکلم کا صیغہ ہے اور معنا جمع متکلم کا صیغہ ہے جو غار ثور کے موقع پر۔ خوف نہ کر، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا صدیق اکبر وہ صحابی ہے جس کے صحابی کا انکار کرنے والا گویا وہ آیت قرآنی کا انکار کرنے والا ہوا، اور آیت قرآنی کا انکار کرنے والا خارج ایمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صدیق اکبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا۔ جس عمر کی فراست ایمانی پر آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی بنتا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان وعمر وقلبی، اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا عمر کی زبان پر، اس کے دل پر، فرش پر عمر کہتا تھا، عرش پر عمر کا خدا کہتا تھا۔ ہندوستان کا مہاتما گاندھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہوا تھا صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت کا عکس اگر بھارت کی بھومی پر پڑ جائے ہندوستان جہنم نہیں جنت نشان بن سکتا ہے۔ عمر کی فراست ایمانی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا عمر جس دن دنیا سے تو رخصت ہوگا قیامت تک محمد کا دین روتا رہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم احادیث مبارکہ میں 20 سے 22 مقام وہ ہے عمر کی تائید پر اللہ نے وہ قانون اتارا ہے جو قیامت تک پڑھا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ استقامت کی تفسیرات کیا کرتے ہیں؟
فرمایا کہ توحید پر جمع رہے، ایمان پر قائم رہے اور چھوڑا نہ جائے، ایمان کو چھوڑا نہ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ سے پوچھا کہ استقامت کی تفسیر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اخلاص عمل سے، فرمایا اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک باب لائے ہیں، باب الاخلاص والنیت وتعیین المقصد۔ یہ باب اخلاص کے بیان میں، مقصد میں نیتوں کی تعیین کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں نوٹ کو چلانے کے لیے گورنمنٹ اسٹیمپ کا ہونا ضروری ہے۔ اخروی اعتبار سے مومن کا وہ عمل قیامت کے میدان میں قبول ہوگا جس عمل پر سنت کا پیون لگا ہوگا، اور جس عمل پر اخلاص کا پیون ہوگا۔ استقامت کی تفسیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اخلاص عمل، اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ فرزند ارجمن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب پنجاب کوٹلہ ہریانہ سے اجتماع کی دعوت ملی کہ آپ تشریف لائے اور آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفیض فرمائے، حضرت نے فرمایا دعوت دینے والوں کو میں آ جاؤں گا، میرے نام کی ہوا مت چلائیو، محمد یوسف آ رہا ہے۔ دعوت دینے والوں نے کہا حضرت نام تو لیا جائے گا تب جا کے مجمع ہوگا۔ حضرت نے کہاں بری؟ فرمایا یوسف کے نام پہ لوگوں کو جمع نہ کرو، اللہ کے نام پہ جمع کرو، میں مر جاؤں گا پھر کس کے نام پر بلاؤں گا۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کے اعمال میں اخلاص کی روح۔ 1947 آزادی کا ہیرو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کے جامع مسجد کے صحن میں بیان کر رہے تھے، 2.5 گھنٹے بیان کیا۔ دیہات کا رہنے والا ایک کسان بیل گاڑا لے کر دہلی پہنچا، اس وقت پہنچا جب کہ حضرت کا بیان پورا ہوا، بہت رویا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی کہ دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا ایک دیہاتی بیل گاڑا لے کر آپ کے بیان کو سننے کے لیے آیا، بدقسمتی ہے کہ وہ آیا اور آپ کا بیان ختم ہوا، بہت رو رہا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے اعمال میں اخلاص کی روح کو دیکھو، فرمایا بلاؤ ان کو۔ پوچھا کیوں آئے؟ حضرت میں تو آپ کے بیان، مواعظ اور ملفوظات کو سننے کے لیے آیا تھا، دیر ہو گئی، آپ کا بیان ختم ہوا، یہ میری بدقسمتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کسان کے کونے میں بٹھایا، 2.5 گھنٹے عوام میں بیان کیا تھا۔ وہ 2.5 گھنٹے کا بیان ایک کسان کے سامنے کیا اور اخیر میں فرمایا اسماعیل پہلے بھی ایک اللہ کے لیے بول رہا تھا اور ابھی بھی ایک اللہ کے لیے بول رہا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کر دوں، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں فرمایا اے میرے صحابہ، تم پر سب سے زیادہ خطرہ مجھے شرک اصغر کا ہے۔ فرمایا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریا، دکھلاوا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کر دو، حضرت نے فرمایا ایک دلہن ہے جن کی سہیلیوں نے ان کو تیار کیا، تعریف پہ تعریف ہو رہی،
سہیلیاں دلہن کی تعریف کر رہی ہے، تو کیا ہی اچھی لگتی ہے، کیا ہی تیرے زیورات ہے، کیا ہی تیرے کانوں کی بالیاں ہیں، ہاتھوں کے کنگن ہے، پیروں کی چوڑیاں ہے، کیا ہی تیرا ڈریس ہے۔ عقل مند دلہن سہیلیوں کا جواب دیتی ہے، میری سہیلیوں تم تو میری تعریف کرتے ہو، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر میری تعریف نہ کرے۔ پھر فرمایا اگر میرے شوہر نے دھتکار دیا تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دنیا میں کوئی اپنے آپ کو علامہ، شیخ المشائخ، قطب عالم، عالم ربانی، حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن، دین کا دائی، مبلغ اعظم، مبلغ اسلام کہتے ہیں۔ دنیا کے القاب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کے میدان میں خدا ہمیں وہ لقب سے نہ پکارے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، یہی موضوع مضمون کو لے کر آگے چلیں گے۔ کل نہ آئی، کل نہ آئے گی، کل تو کیا پل کا بھروسہ نہیں، کر عبادت کر اس جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ این دعا عزمن و جملہ چاہا من بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، قصوروں کو معاف فرما، غلط کاریوں کو معاف فرما، بد کرداریت کو معاف فرما، بد افعالیت کو معاف فرما، زندگی کے بغاوتوں کو معاف فرما، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں جو بھی گناہ کی اللہ تمام کو تو معاف فرما۔ گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کام کرنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضامند والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظلم کی بنیاد پر ظالموں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، غداروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، باطل خرافات کو ختم فرما، غلط رسومات کو ختم فرما، تیرے دین کا بول بالا فرما، امت کی فکر نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ اللہ میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ لا علاج بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کی نظر بیماری پر ہے، ساری دنیا کی نظر بیماریوں پر ہے۔ اے اللہ ہماری نظر بیماری دینے والے اللہ پر ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو آگ میں باغ اور باغ میں آگ بنا سکتا ہے۔ اے اللہ کنعان کی زمین پر حضرت یعقوب نے تجھے للکارا تھا، فلسطین کے جنگل کے اندھیرے کنویں میں یوسف نے تجھے پکارا تھا، مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں یونس نے تجھے للکارا تھا، بحر کلثوم کی ٹھاٹھیں مارتے موت پر موسیٰ نے تجھے پکارا تھا۔ اے اللہ طائف کی وادی میں لادل نبی نے تجھے پکارا تھا۔ اے اللہ مقام نہر پر بیٹے اسماعیل نے باپ کے ہاتھوں سے چلنے والی چھری کے نیچے تجھے پکارا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہاسپٹالوں کے دروں کے ڈھکے کھانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا قرضدار نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، سکون پیدا فرما، سلامتی پیدا فرما، عافیت کی دولت نصیب فرما، ہدایت کی دولت عطا فرما، کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن والی، جمعہ کی رات والی موت نصیب فرما، حرم کعبہ میں آنے والی موت عطا فرما، بیت اللہ کے طواف والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت سے اگر تو راضی ہے، مدینہ منورہ کی زمین تو ہمیں نصیب فرما، مدینہ کی مٹی تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، آپس کے نا اتفاقیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، امت مسلمہ میں جوڑ پیدا فرما، امت مسلمہ کے ٹوٹنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، باپ بیٹوں میں محبت پیدا فرما، رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ بوکس کینہ کپٹ حسد سے ہماری حفاظت فرما، چہرے پر ایمان کا نور پیدا فرما، دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما، ایمان کو بچا کر لے جانے کے فیصلے فرما، موت کے مرحلے، قبر کے مرحلے، قیامت کے مرحلے کو آسان فرما۔ اے اللہ قبر میں ایمان کو سلامت رکھنا، موت کے بستر پر ایمان کو سلامت رکھنا، قیامت کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ تو ہمیں نصیب فرما، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت کی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء و طلباء کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، احادیث مبارکہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو تیری ذات تو بے نیاز ہے، تو چاہے تو حرم کے کعبہ یا اللہ کعبہ کے طواف کو بھی روک دیتا ہے، یا اللہ تو چاہے تو مساجد پہ تالے لگوا سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری غداریت کو نہ دیکھ۔ یا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ کریم ہے۔ یا اللہ جب قارون ہلاک ہوا، قارون نے بار بار موسیٰ کو للکارا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، جب زمین میں ڈھستا گیا وہ قارون جب ڈھس گیا، یا اللہ تو نے موسیٰ کے اوپر وحی بھیجی تھی کہ موسیٰ قارون تجھے بار بار پکارتا رہا، تو نے کوئی توجہ نہیں دی، ایک مرتبہ میری ذات کو پکارتا تو قارون کی ساری غداریت اور بغاوت کو میں معاف کر دیتا۔ یا اللہ تو وہ رحمان ہے، یا اللہ تو وہ رحیم ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جن کے پاس مانگا جائے وہ عطا کر دے، رحیم وہ ہوتا ہے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ یا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ کریم ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دے، اے اللہ تو ہماری بغاوتوں کو نہ دے۔ اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بدن کا ہر عضو تیرا مجرم ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، یا اللہ لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ کتنے نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں نے روزہ رکھا ہوگا جن کے روزے کے اوپر تجھے رشک آتا ہے۔ اے اللہ کتنے بیمار بستروں میں ہوں گے، اللہ تجھے پکارتے ہوں گے۔ اے اللہ روزدار کی
افطاری کی دعا کو تو کبھی رد نہیں کرتا. اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما, بیماریوں سے حفاظت فرما, مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما, نفس کے تقاضوں سے محفوظ فرما. مسلمانوں کے گھروں میں جو اولاد جوان ہے اللہ مسلمان کے اولاد کی شادی کا انتظام فرما, بے جور کو جورا نصیب فرما, حرم شریف کا دیدار عطا فرما, حرم کعبہ میں آنے والی موت عطا فرما, اخلاص کی دولت نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما, ایمان کو بچا کر لے جانے کے فیصلے فرما. تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما, جن کے مغفرت کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, رہ گیا وہ بھی عطا فرما. جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق